عاصم علی شاہ کے مضمون ساتھی راشد حسن خان کو سرخ سلام سے اقتباسات۔ ساتھی عاصم علی شاہ لکھتے ہیں کہ سوویت یونین کے انہدام کے باعث پاکستان میں بائیں بازو کے ترمیم پسند حلقے سخت مایوسی کا شکار ہو چکے تھے۔ اس موقع پر ڈاکٹر رشید حسن خان نے اپنی تحریروں سے تنظیم کے اس موقف کو واضح کیا کہ 1958 میں سوویت یونین نے خروشیف ٹولے کی سربراہی میں ترمیم پسندی کے جس راستے کا انتخاب کیا تھا، گورباچوف کے گلاسنسٹ اور پریسٹریکا نے اسی مشن کو منطقی انجام تک پہنچایا ہے۔ روس نواز بائیں بازو کے لیے سوویت یونین کا انہدام یقیناً ایک بڑا دھچکا تھا۔ انہوں نے ماضی میں اس حقیقت سے چشم پوشی کی کہ اسٹالن کے بعد سوویت کمیونسٹ پارٹی اور ریاستی مشینری میں سرمایہ داروں کے جو دلال ابھی تک موجود تھے اور انہوں نے پارٹی اور ریاست پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی۔ خروشیف نے پارٹی قیادت حاصل ہوتے ہی پارٹی کی مارکسی لیننی راہ عمل کو ختم کر کے اور ترمیم پسندانہ رویہ اختیار کیا۔ پارٹی کی 20ویں کانگریس میں سارے عوام کی پارٹی اور سارے عوام کی ریاست کا نظریہ پیش کیا۔ اس طرح پرولتاری آمریت اور سوشلزم کو ختم کر کے روسی کمیونسٹ پارٹی کو پرولتاریہ کی انقلابی پارٹی کے بجائے ایک بورژوا پارٹی میں بدلنے کی بنیاد رکھ دی۔ خروشیف نے ترمیم پسندی کے جس راستے کا انتخاب کیا اور اس کے نتیجے میں سوویت یونین میں بتدریج سرمایہ داری کی جو راہ ہموار کی گئی، اسے گورباچوف نے سرمایہ داری کی مکمل بحالی کی صورت میں پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور یوں ڈاکٹر رشید حسن خان اور ان کی تنظیم نے روسی ترمیم پسندی پر جو موقف 1965 میں اختیار کیا تھا، وقت نے اسے سائنسی طور پر درست ثابت کر دیا۔ تنظیم میں ہونے والی ہر تقسیم سیاسی جدوجہد کے مخصوص مراحل میں ہوئی ہے۔ 1965 میں ایوبی آمریت کے دور میں ہوئی ہندوستانی جارحیت کی مخالفت کی گئی اور معاہدہ تاشقند، جو دراصل امریکی سامراج، روسی سوشل سامراج اور بھارتی توسیع پسندوں اور پاکستان کے استحصالی طبقے کے نمائندہ ایوب ٹولے کی پاکستان کے عوام اور کشمیری عوام کی آزادی کا سودا کرنے کی سازش کو بے نقاب کیا گیا، تو تنظیم میں موجود کچھ عناصر نے معاہدہ تاشقند کی حمایت اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی مخالفت کی اور سامراجی قوتوں کی کھل کر مزاحمت کرنے سے انکار کر دیا۔ جب تنظیم نے تادیبی کارروائی کی تو انہوں نے NSF کے نام پر ایک الگ دھڑا بنایا اور روسی ترمیم پسندوں کی آغوش میں جائے پناہ جا ڈھونڈی، اور کارکنوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے روس چین نظریاتی تقسیم کی کہانی گڑھی گئی۔ مشرقی پاکستان کے برعکس مغربی پاکستان میں اس کے مخصوص سماجی ڈھانچے کے باعث بائیں بازو کی تحریک نسبتاً کمزور تھی۔ ایوبی آمریت میں اپنی عوام دشمن پالیسی کے باعث نہایت غیر مقبول ہو چکی تھی۔ گو بائیں بازو کی جانب سے اٹھائے گئے سیاسی اور معاشی حقوق کے مطالبات کی عوام میں گہری پذیرائی تھی، لیکن ایک مؤثر تنظیم نہ ہونے کے باعث ایک سیاسی خلا موجود تھا۔ اس سیاسی خلا کو بھانپتے ہوئے اور بائیں بازو کی تنظیم کے اثر و نفوذ اور عالمی سطح پر ابھرتے ہوئے سامراج دشمن رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے بھٹو سوشلسٹوں سے بڑھ کر سوشلسٹ بن کر سیاسی افق پر نمودار ہوا۔ تنظیم کی جانب سے ذوالفقار علی بھٹو اور پیپلز پارٹی کی حمایت کیے جانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ملکی سیاست کے دھارے میں سامراج اور اس کے حواریوں کے خلاف فضا ہموار کرنا، دائیں بازو کی عوام دشمن اور حجتی قوتوں کو تنہا کرنا اور سوشلسٹ مطالبات کو متبادل کے طور پر عوام میں مقبول عام کروانا، اور یوں ایک ایسی فضا حاصل کرنا جس میں بائیں بازو کی قوتوں کے لیے پنپنے کے بہتر مواقع موجود ہوں۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی تھی جس میں تنظیم نے انتخابی سیٹوں کے لالچ دیے جانے کے باوجود
اپنی خود مختار حیثیت کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا، لیکن ہماری تنظیم کے کچھ کمزور عناصر بھٹو کو قائد انقلاب سمجھتے ہوئے تنظیمی فیصلے کو پس پش ڈالتے ہوئے بھٹو کی پاپولسٹ سیاست کے دھارے میں بہہ گئے۔ اقتدار کی سیڑھی پر قدم رکھتے بھٹو نے مزدوروں کے خون سے ہاتھ رنگ کر ثابت کر دیا کہ وہ در حقیقت اقتدار میں کن قوتوں کے نمائندہ تھے۔ 1971 میں یحییٰ خان کی فوجی حکومت کی طرف سے مشرقی پاکستان پر فوج کشی اور ہندوستانی توسیع پسندوں کی جانب سے مشرقی پاکستان میں فوجی مداخلت کی مذمت کی گئی۔ اس موقع پر تنظیم نے جہاں مشرقی پاکستان کے عوام کو اپنی حمایت کا یقین دلایا، وہاں مجیب الرحمان اور عوامی لیگ کی مذمت کی اور مشرقی پاکستان کے عوام کے خلاف ننگی جارحیت، انسانیت سوز مظالم اور بربریت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی۔ مشرقی پاکستان کے عوام کی جدوجہد اور ایسٹ پاکستانی کمیونسٹ پارٹی مارکسسٹ لیننسٹ کے رہنما محمد طہ کے موقف کی حمایت کی۔ محمد طہ مشرقی پاکستان میں بائیں بازو کے ایک اہم رہنما تھے، جنہوں نے پارٹی کے دیگر رہنماؤں عبدالحق وغیرہ کے ہمراہ مشرقی پاکستان میں بورژوازی کی زیر قیادت علیحدگی کی تحریک کو تنگ نظر اور رجعتی کردار کا حامل قرار دیتے ہوئے حقیقی آزادی اور خود مختاری کے حصول کے لیے تمام اندرونی بیرونی طبقاتی دشمنوں کی جارحیت و تسلط کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ اس مرحلے پہ تنظیم کے طلبہ محاذ NSF کے اندر ایک ٹولے نے پنجاب کے صدر اور مرکزی نائب صدر کی قیادت میں فوجی آپریشن کی حمایت کرنے کا موقف اختیار کیا۔ ڈاکٹر رشید حسن خان کی قیادت میں NSF کی مرکزی کمیٹی کی واضح اکثریت نے اس موقف کو رد کرتے ہوئے فوجی آپریشن کی بھرپور مخالفت کی اور قومی سوال پر دو ٹوک موقف اختیار کیا۔ 10 جون 1971 کو لاہور میں منعقد ہونے والی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس میں قومی مسئلے پر تنظیم کے موقف سے انحراف کرنے کے باعث ان درجت پسند عناصر کو تنظیم سے علیحدہ کر دیا گیا۔ کچھ عرصے تک یہ عناصر اپنا الگ دھڑا بنا کر ٹامک ٹوئیاں مارنے کے بعد تاریخ کے کوڑے دان کی نذر ہو گئے۔